بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہمارا لیکچر ہے اردو بی کا، اور یہ آپ کا اردو بی کا لیکچر نمبر 2 ہے بیٹا۔ اس میں ہم 3 چیزیں پڑھیں گے۔ سب سے پہلی جو چیز ہے بیٹا وہ ہے کہانی ہم پڑھیں گے اتفاق میں برکت، اور یہ بیٹا آپ کے بک کے پیج نمبر 110 پر ہے۔ اس کے بعد جو دوسری چیز ہم اس لیکچر میں پڑھیں گے بیٹا وہ ہے مذکر اور مؤنث پڑھیں گے، اور یہ آپ کے بک کے پیج نمبر 45 اور 46 پر لکھے گئے ہیں۔ اس کے بعد تیسری جو چیز ہم پڑھیں گے بڑی اہم بیٹا، وہ پڑھیں گے ہم لفظ اور اس کی اقسام، اور یہ آپ کے بک کے پیج نمبر 8 پر ہے۔ یہ تینوں چیزیں بیٹا آپ نے اچھی طرح سے سمجھنی بھی ہیں اور یاد بھی کرنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کاپیز پہ بھی اتارنی ہے، اور یہ آپ کے کاپیز بعد میں چیک کی جائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج کے لیکچر میں جو چیزیں ہم سیکھیں گے ان میں تو ایک سب سے پہلے ہم ایک کہانی پڑھیں گے اتفاق میں برکت، اور اس کے بعد ہم پڑھیں گے مذکر مؤنث، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تیسری چیز ہم اس لیکچر میں سیکھیں گے وہ ہے بیٹا لفظ اور اس کی اقسام۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں کہانی اتفاق میں برکت۔ اتفاق کا مطلب ہوتا ہے بیٹا مل جل کر رہنا، متحد ہونا۔ اس کی بہت برکتیں ہوتی ہیں، اس کے بہت سے فائدے ہوتے ہیں۔ تو آئیے اس کہانی میں دیکھتے ہیں کہ اتفاق میں کس طرح سے انسان کو برکت حاصل ہوتی ہے اور اتفاق سے انسان کو کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں کہانی۔ کسی جنگل میں ایک شکاری نے جال بچھایا۔ اس جال پر ڈھیر سارا دانہ بکھیر دیا۔ اوپر سے کبوتروں کا ایک غول گزرا۔ انہوں نے جب ڈھیر سارا دانہ پڑا دیکھا تو جھٹ سے نیچے اتر آئے اور دانہ چگنے لگے۔ دانہ چگتے چگتے وہ سب کے سب جال میں پھنس گئے۔ اب وہ بہت پریشان ہوئے کہ اپنی جانیں کیسے بچائیں۔ ان میں ایک کبوتر بہت عقل مند تھا۔ اس نے مشورہ دیا کہ سب مل کر ایک ساتھ زور لگا کر اڑیں۔ سب نے ایسا ہی کیا اور جال سمیت اڑ گئے۔ شکاری حیران و پریشان دیکھتا رہ گیا۔ جب وہ کافی بلندی پر پہنچ گئے تو اس کبوتر نے دوبارہ مشورہ دیا کہ اب سارے کبوتر ایک ساتھ بازی لگا کر جال کے نیچے سے نکل جائیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور سب کے سب کبوتر آزاد ہو گئے۔ خالی جال نیچے زمین پر گر گیا۔ نتیجہ سچ ہے کہ اتفاق میں بہت برکت ہے۔ تو دیکھا بچوں آپ نے کہ اتفاق و اتحاد اور مل جل کر رہنے میں کس قدر برکت ہوتی ہے۔ تو یہ کہانی بیٹا آپ نے یاد بھی کرنی ہے اور اپنی کاپیز میں نیٹ کاپیز میں لکھنی بھی ہے۔ اب بیٹا ہم مذکر مؤنث دیکھتے ہیں۔ آپ نے بیٹا یہ مذکر مؤنث جو ہیں اپنی کاپیز میں لکھنے بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یاد بھی کرنے ہیں۔ تو دیکھیے پہلا مذکر ہے ابو، اور اس کی مؤنث ہوتا ہے بیٹا امی۔ اونٹ کی مؤنث ہوتا ہے اونٹنی۔ بچہ کی مؤنث ہوتی ہے بیٹا بچی۔ استاد کی مؤنث ہوتی ہے استانی۔ باپ کی مؤنث ہوتی ہے بیٹا ماں۔ بچھڑا کی مؤنث ہے بچڑی۔ ابا کی اماں۔ بادشاہ کی ملکہ۔ بکرا کی بکری۔ بلا کی ہوگی مؤنث بیٹا بلی۔ بوڑھا کی مؤنث ہوگی بوڑھی، اور بھنگی کی مؤنث ہوگی بھنگن۔ پٹھان کی مؤنث ہوگی بیٹا پٹھانی۔ اور اس کے بعد دیکھیے بیٹا پنجابی کی مؤنث ہے پنجابن۔ پیارا کی مؤنث ہے بیٹا پیاری۔ چچا کی مؤنث ہوتی ہے بیٹا چچی، اور چودھری کی مؤنث ہوتی ہے چودرائن۔ حاجی کی مؤنث ہے بیٹا حاجن۔
خاوند کی مونث ہے بیوی اور خواجہ کی مونث ہے بیٹا خاتون۔ آئیے بیٹا اب ہم جو چیز پڑھیں گے بڑی اہم گرامر کی چیز ہے بیٹا، اور وہ ہے لفظ اور اس کی اقسام۔ تو سب سے پہلے ہم لفظ کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں بیٹا۔ لفظ کہتے ہیں بیٹا، یہ میں نے یہاں پہ میں نے لائن بھی لگا دی ہے آپ کے لیے، کوسین لگا دی ہے، بریکٹ لگا دی ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ لفظ کہتے ہیں دو یا دو سے زیادہ حروف کے مرکب کو۔ پھر سن لیجئے بیٹا، دو یا دو سے زیادہ حروف کے مرکب کو لفظ کہا جاتا ہے۔ آپ کو حرف کا تو پتہ ہی ہے بیٹا، جیسے حرف اکیلا جو ہوتا ہے اسے حرف کہتے ہیں، جیسے الف ہے، بے ہے، پے ہے، تے ہے، ٹے ہے، یہ حرف ہیں بیٹا۔ تو جب ان حروف کو ہم آپس میں جوڑتے ہیں، آپس میں ملاتے ہیں تو پھر بنتے ہیں بیٹا لفظ بنتے ہیں۔ جیسے کہ ابھی اپنے ڈیفینیشن میں پڑھا بھی کہ دو یا دو سے زیادہ حروف کے مرکب کو، کہ جب ہم دو یا دو سے زیادہ حروف کو آپس میں ملاتے ہیں تو پھر بیٹا لفظ بنتے ہیں۔ جیسے کہ دیکھیے رب میں دیکھیے رے اور بے کو دو حروف کو ملایا گیا تو یہ ایک لفظ بن گیا رب۔ اس طرح کام میں دیکھیے بیٹا کاف، الف اور میم کو آپس میں ملایا گیا تو کام بن گیا۔ اسی طرح سے درخت میں دیکھیے کہ دال، رے، خے اور تے الگ الگ حروف تھے، جب ان کو آپس میں ملایا گیا تو یہ لفظ بن گیا اور وہ لفظ ہے درخت۔ اس کے بعد دیکھیے دال، واو، الف اور تے الگ الگ حروف تھے، اور جب ان کو ملایا گیا تو لفظ بن گیا، اور وہ لفظ کیا ہے؟ دوات۔ تو یہ تھی بیٹا لفظ۔ تو آپ نے دیکھا کہ لفظ جو ہوتے ہیں بیٹا وہ حروف کو آپس میں ملانے سے بنتے ہیں، اور حروف کہتے ہیں بیٹا وہ ان کو جن کے ملانے سے کوئی زبان بنے، انہیں حروف تہجی کہا جاتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اب بیٹا لفظ کی قسمیں۔ دیکھیے لفظ کی دو قسمیں ہوتی ہیں بیٹا جی، یعنی کہ جو بھی ہم لفظ بناتے ہیں حروف کو جوڑ کر، حروف کو آپس میں ملا کے جو بھی لفظ بنتے ہیں وہ دو طرح کے لفظ ہوتے ہیں بیٹا، یا تو وہ کلمہ ہوتے ہیں یا وہ محمل۔ یہ لفظ آپ نے درست بولنا ہے بیٹا، اکثر اس کو محمل پڑھا جاتا ہے، تو یہ لفظ محمل نہیں ہے، یہ لفظ ہے محمل۔ تو اب سب سے پہلے ہم کلمہ کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں کہ کلمہ کسے کہتے ہیں۔ تو کلمہ یہاں پہ آپ دیکھیے میں نے بریکٹ بھی لگا دیا آپ کے آسانی کے لیے کہ کلمہ وہ لفظ ہے جس کے معنی سمجھ میں آ جائے، جس کے معنی سمجھ میں آ جائے، جیسے پانی، روٹی، کتاب وغیرہ۔ یعنی کہ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں ایک کلمہ وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کو سامنے نظر آتی ہے بیٹا، وہ چیز مطلب جو آپ کے سامنے موجود ہوتی ہے، اس کا کچھ نام ہوتا ہے تو ہم اسے کلمہ کہتے ہیں۔ جیسے کہ پانی ہے، پانی کو آپ اپنے سامنے دیکھتے ہیں، وہ چیز آپ کے سامنے موجود ہوتی ہے۔ روٹی بھی آپ کے سامنے موجود ہوتی ہے، کتاب بھی ایک چیز ہے جو آپ کے سامنے موجود ہوتی ہے، تو یہ سب کے سب کلمہ ہے۔ تو آپ نے دیکھا کلمہ وہ لفظ ہوتا ہے جس کا کوئی معنی ہو، ٹھیک ہے، وہ چیز آپ کے سامنے موجود ہو، آپ اس چیز کو دیکھ سکتے ہو تو وہ کلمہ ہوگا۔ اور محمل وہ ہوتا ہے بیٹا جس لفظ کا کوئی معنی نہ ہو۔ یا دیکھیں میں نے انڈر لائن بھی کر دیا ہے کہ بے معنی لفظ کو محمل کہتے ہیں، کہ وہ لفظ جس کا کوئی معنی نہ ہو، جس کا کوئی مطلب نہ ہو، وہ چیز موجود ہی نہ ہو، ایسی اس چیز سے نام کی کوئی چیز ہی موجود نہ ہو۔ جیسے کہ بیٹا آپ آگے دیکھ سکتے ہیں، جیسے کہ یہاں پہ آپ مثالیں دیکھیے، جیسے پانی، وانی۔ اب پانی تو چیز ہے، ٹھیک ہے بیٹا، پانی کیونکہ چیز ہوتی ہے آپ کے سامنے موجود بھی ہوتی ہے، تو یہ ایک با معنی لفظ ہے، تو یہ کلمہ ہے۔ لیکن پانی کے ساتھ جو لفظ ہے وانی، وانی کوئی چیز نہیں ہوتی بیٹا، یہ کسی چیز کا نام نہیں ہوتا، کیونکہ یہ ایک بے معنی اور بے مطلب لفظ ہے، اس وجہ سے وانی جو لفظ ہوگا بیٹا یہ محمل کہلائے گا۔ اسی طرح سے روٹی، ووٹی میں دیکھیے روٹی کا تو ایک معنی ہے، یہ ایک چیز آپ کے سامنے موجود ہوتی ہے تو یہ تو کلمہ ہے، لیکن ووٹی کوئی چیز نہیں ہوتی بیٹا، تو اس کا کوئی معنی بھی نہیں ہوتا، کوئی مطلب بھی نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہ محمل ہوگا۔ اس طرح کتاب، وتاب میں کتاب دیکھی، کتاب کا تو معنی ہے، تو اس وجہ سے یہ کلمہ ہے،
لیکن وتاب کا کوئی معنی نہیں ہوتا، اس لیے یہ وتاب جو لفظ ہے بیٹا یہ مہمل ہوگا۔ تو ان الفاظ میں کیا ہوگا بیٹا جی، وانی، ووٹی اور وتاب یہ الفاظ مہمل کہلائیں گے۔ تو بیٹا یہ آپ نے لفظ اور لفظ کی اقسام جو ہیں اپنی کاپیز میں لکھنی بھی ہیں اور ان کو یاد بھی کرنا ہے، ان کو سمجھنا بھی ہے۔